سرکاری اسپتال میں ملازمت کرنے والی روبینہ پیشے سے ایک نرس تھی۔ وہ اکثر رات کی شفٹ میں مریضوں کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتی، یا پھر کبھی کوئی مریض ایمرجنسی میں بھرتی ہونے آ جائے تو ڈاکٹر کو اطلاع کر دیتی۔ حالانکہ جنگلوں کے بیچ گھنے درختوں سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے رات کے وقت اسپتال میں لوگ آنے سے بچا کرتے، مگر یہ رات الگ تھی، کافی الگ۔ گھڑی میں قریب 2:30 بج رہے تھے۔ بے حد خاموشی کا منظر تھا، پورا اسپتال چپی کی قید میں تھا کہ تبھی اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک انجان سا آدمی کسی عورت کو سہارا دیتے ہوئے اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ عورت کے سر پر چوٹ لگی تھی، اس کا پورا چہرہ خون سے تربتر تھا۔ روبینہ سمجھ گئی یہ ایمرجنسی کیس ہے، بنا کاغذی کارروائی فوراً اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ مگر روبینہ جیسے ہی ڈاکٹر کو معاملے کی اطلاع دینے گئی، وہ انجان شخص نامعلوم کہاں غائب ہو گیا۔ خیر، اس بات کو نظر انداز کر نرس اور ڈاکٹر اس عورت کے قریب پہنچے۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی، شاید اس کا کوئی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق آخر ہو تو کیسے؟ اس عورت کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں الٹی ہو گئی تھی، پیر اور ہاتھوں پر جگہ جگہ کٹنے کے نشان تھے، اور اس کی دائیں آنکھوں کی پلکیں نہیں تھی۔ اوپر والا ہی جانتا ہوگا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ تبھی ڈاکٹر نے روبینہ کو آواز دی، روبینہ، جا کر انستھیسیا کا انجیکشن لے آؤ، مریض کو بے سود کرنا ضروری ہے۔ ابھی روبینہ موڑی ہی تھی کہ اس کے سامنے خوفناک منظر پیش ہوا۔ کمرے میں لگے شیشے میں اس مریض کی شکل بے حد بھیانک نظر آئی، جو خود درد سے کراہتی اپنے ہی جبڑے کو کھینچ رہی تھی۔ بس یہ منظر روبینہ کے جسم سے جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ فوراً پلٹی، مگر وہاں سب کچھ ٹھیک تھا۔ ڈرتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے انجیکشن لینے کے لیے میڈیکل روم کی طرف بڑھی۔ اس پورے فاصلے میں اسے کسی انجان سے چیخ نے چاروں اور سے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان بے چینی بھری آوازوں کی قید میں تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ اس کی شکایت کرتی تو ڈاکٹر اسے بے وقوف سمجھتا۔ اس نے میڈیکل روم سے انجیکشن لیا اور الٹے پیر مریض کی طرف لوٹنے لگی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اس نے دیکھا ڈاکٹر اس عورت کی چھاتی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ یہ منظر بے حد گھناؤنا تھا۔ روبینہ سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کو اس حرکت پر ٹوک پاتی، اس کی نظر اس عورت کی آنکھوں پر پڑی۔ وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھی، ایک ٹک دیوار کو تکتی وہ نظریں پوری طرح سے لال تھی۔ دائیں آنکھ سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کی زبان بیڈ سے لٹکتی زمین کو چھو رہی تھی۔ روبینہ یہ دیکھ پوری طرح گھبرا گئی، مگر ڈاکٹر اس صورت سے انجان اپنی درندگی میں مصروف تھا۔ روبینہ میں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر کو کچھ بھی بتا پائے۔ تبھی اچانک ڈاکٹر کی آنکھیں اس عورت کے چہرے کی طرف مڑتی ہیں اور وہ یہ منظر دیکھ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے ہی پیر سے پھنس کر نیچے گر جاتا ہے۔ وہاں وہ عورت اپنا اور بھی بھیانک روپ لے لیتی ہے۔ ڈاکٹر ہاتھ جوڑتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے قریب اور قریب بڑھتے ہوئے وہ بھیانک عورت اس سے کہتی ہے، غلطی تجھ سے ابھی نہیں، 6 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس پر وہ اس کی آنکھوں کے بیچ اپنے نکیلے ناخنوں کو دھسا دیتی ہے۔ دراصل آج سے قریب 6 مہینے پہلے وہ عورت زندہ حالت میں اس کے پاس علاج کے لیے آئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ آدھی رات وہ ڈاکٹر اس کے پاس آیا اور اس کے جسم کو غلط طرح سے چھونے لگا۔ اس پر اس نے اس کا ویرودھ کیا، مگر وہ اس کے گلے میں انستھیسیا کا انجیکشن ٹھوک کر زبردستی کرنے لگا۔
وہ عورت بے سدھ ہونے لگی، لیکن پھر بھی جیسے تیسے ہوش سنبھال کر ڈاکٹر سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اسپتال کی چھت پر پہنچ گئی، جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے پکڑ لیا، لیکن پھر اس سے بھاگنے کی کوشش میں وہ چھت سے نیچے گر گئی۔ ڈاکٹر یہ دیکھ پوری طرح گھبرا گیا اور نیچے آ کر اس نے اس کی لاش اٹھائی اور اپنی کار میں رکھ کر اسے جنگل میں لے گیا اور دفنا دیا۔ اس پورے واقعے کو سن کر اب ڈاکٹر بھی حیران تھا، آخر اتنے مہینوں بعد وہ پھر کیسے لوٹ آئی؟ ابھی وہ اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ پاتا، تبھی اس نے اپنے ناخنوں سے اس کا پیٹ کاٹ دیا اور ڈاکٹر کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس رات روبینہ نے بالکل خاموش خود کو میڈیکل روم میں قید کر کے گزاری۔ اگلی صبح پولیس کو پوری واردات کی سوچنا دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس عورت کے کنکال کو بھی برآمد کر لیا۔ اس رات سے روبینہ کے من میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ اس کے بعد اس نے کبھی ہسپتال کی طرف مڑ کر نہیں